پاکستان میں وزیر اعظم کی برطرفی کی روایت کا آغاز کب ہوا؟ برطرف ہونے والا پہلا وزیر اعظم کون تھا؟ وجہ کیا بنی؟ لاہور میں مارشل لا کیوں نافذ ہوا؟ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کے بعد اس وقت کے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر مالیات ملک غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ ملک غلام محمد بنیادی طور پر سیاستدان نہیں بلکہ ایک مالیاتی افسر تھے۔ تقسیم سے قبل وہ مملکت آصفیہ حیدرآباد دکن کے وزیر مالیات تھے۔ ملک غلام محمد کا گورنر جنرل بننا دراصل پاکستان میں افسر شاہی کی بالادستی کا آغاز ثابت ہوا۔ خواجہ ناظم الدین ایک پرانے سیاستدان تھے مگر وہ افسر شاہی کی چال بازیوں کے سامنے بے بس ہوتے چلے گئے اور پھر بالآخر غلام محمد نے انہیں برطرف کر دیا، یعنی پہلا وزیر اعظم قتل اور دوسرا غیر جمہوری طریقے سے برطرف۔ 1951 کا آخری اہم واقعہ یہ تھا کہ گورنر جنرل غلام محمد نے 29 دسمبر سندھ کی صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی اور گورنر راج لگا دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ ملک غلام محمد مرکزی حکومت پر وار کرنے کی مشق کر رہے تھے۔ 1952 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کے لیے خاصا کڑا ثابت ہوا۔ حالات کو سنبھالنے نہیں پا رہے تھے کہ ملک کے دونوں حصوں میں فسادات پھوٹ پڑے۔ طلباء نے بنگالی زبان کی حمایت میں مظاہرے شروع کیے جن کو تشدد سے کچلنے کی کوشش کی گئی۔ پھر قادیانیوں کے خلاف تحریک جو کافی عرصے سے چل رہی تھی اس میں خاصی تیزی آ گئی۔ پنجاب میں یہ مسئلہ زیادہ شدت کے ساتھ اٹھا۔ میاں ممتاز محمد خان دولتانہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی تھے اور پنجاب مسلم لیگ کے صدر بھی، انہوں نے اس تحریک کو بڑھاوا دیا۔ جنوری 1953 میں مولانا احتشام الحق تھانوی کی مسجد میں مرزائیوں کے سماجی بائیکاٹ کی قرارداد منظور کی اور خواجہ ناظم الدین کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ ان سب کے نتیجے میں لاہور میں مارشل لا لگا دیا گیا اور میجر جنرل اعظم خان مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنائے گئے۔ یہ پہلا مارشل لا بعد میں آنے والے ملک گیر مارشل لا کی مشق ثابت ہوا۔ 17 اپریل 1953 کو گورنر جنرل غلام محمد نے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا۔ غلام محمد سیاستدان نہیں تھے اور نہ کبھی الیکشن لڑا تھا مگر وہ ملک کے فیصلے خود کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ناظم الدین پر ناکامی اور نااہلی کے الزامات لگائے اور وزیر اعظم کو برطرف کر کے ایک ایسی روایت ڈالی جس کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ کا کوئی بھی وزیر اعظم اپنی 5 سالہ مدت مکمل کر کے جمہوری طور پر رخصت نہیں ہوا بلکہ ہر بار غیر جمہوری طریقوں سے نکالا گیا۔ غلام محمد نے محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم نامزد کیا جو اتنا غیر معروف تھا کہ کئی دن تک لوگ سمجھتے رہے کہ چودھری محمد علی کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ محمد علی بوگرا کی تقرری پارلیمانی اصولوں کی خلاف ورزی تھی کیونکہ بوگرا نہ تو اسمبلی کے ممبر تھے اور نہ ہی انہیں قومی سطح پر کوئی مقام حاصل تھا۔ غلام محمد نے ساز باز کر کے نئے وزیر اعظم کو جلد ہی مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا صدر بنوا دیا اور ایوان سے بھی اعتماد کا ووٹ دلوایا۔ 1953 کا ایک اور اہم واقعہ یہ تھا کہ اگست میں حکومت پاکستان نے جنرل محمد ایوب خان کے کمانڈر ان چیف کے عہدے کی مدت میں توسیع کر دی۔ اس طرح ایک طرف تو سیاستدانوں کو ان کے عہدوں سے قبل از وقت رخصت کیا جاتا رہا، دوسری طرف ایوب خان کے عہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی توسیع کر دی گئی۔ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی غلام محمد کے ہاتھوں برطرفی سے مشرقی پاکستان میں خاصا غم و غصہ پیدا ہوا۔ پھر مسلم لیگ نے بھی ناظم الدین کا ساتھ دینے کے بجائے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور غلام محمد کے درآمد کردہ نئے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کو نہ صرف وزیر اعظم کے طور پر قبول کر لیا بلکہ انہیں مسلم لیگ کا سربراہ بھی بنا دیا۔ اس طرح مشرقی پاکستان کے کئی رہنما مسلم لیگ سے بدظن ہو گئے۔ دسمبر 1953 میں انہوں نے مل کر جگتو فرنٹ تشکیل دیا۔ 1954 کا سب سے پہلا اہم واقعہ یہ تھا کہ دستور ساز اسمبلی نے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مارچ 1954 میں پاکستان نے جنوبی مشرقی ایشیا کی تنظیم سیٹو میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس شمولیت سے پاکستان نے خود کو امریکہ کی جھولی میں ڈال دیا اور محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنائے جانے کی اصل وجہ سامنے آنے لگی کیونکہ ناظم الدین کا امریکہ سے زیادہ برطانیہ کی طرف جھکاؤ تھا۔